السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجنور کی ایک ایسی خبر جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور بہت ساری قیمتی باتیں، بہت ساری نصیحتیں جو آدمی کو ٹھوکر کھانے کے بعد ملتی ہے نا، وہ یہ واقعہ سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اسی لیے دھیان سے یہ خبر سنیے، اور جو نصیحتیں اس خبر کو پڑھنے کے بعد ہمیں ملتی ہیں تو ٹھوکر لگے اس سے پہلے ہی الرٹ ہو جائیے آپ۔ خبر کیا ہے؟ بجنور میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا محمود ثانی، اور اس کی بیوی کا نام تھا مہر۔ شادی کی اس نے لو میرج کرنے کے بعد بیوی نے کہا الگ رہوں گی بھائی میں تو۔ پوری خبر میں اسکرین پر بھی لگا دوں گا، آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے گا، یہ تو میں آپ کو شارٹ اور اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ میں تو الگ رہوں گی، میں نہیں رہ پاؤں گی تمہاری فیملی کے ساتھ۔ اس نے کہا جیسا آپ کا حکم مالکن، ہم تو آپ کی محبت میں قربان ہیں، اپنے گھر والوں کو ٹھکرا کر ہم نے آپ سے لو میرج کر لی۔ پھر یہ کرائے کے ایک مکان پر رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ بھائی بیوی کے چال چلن تو ٹھیک نہیں ہے، گھر سے الگ ہونے کے بعد تو یہ تو تانڈو ڈھانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اب تو اس کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے علاوہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہے بھی نہیں، چار لوگ اس کو دیکھنے والے بھی نہیں، اب تو یہ پورے گھر میں تنے تنا ہے۔ اب بیوی نے جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا چلنا شروع کیا، ڈیمانڈ کرنے لگی مجھے بریانی لے کے آؤ، سگریٹ لے کے آؤ، شراب لے کے آؤ، بیئر لے کے آؤ، اور چیخنا چلانا، دھمکیاں دینا، جان سے مارنے کی، جیل میں ڈلوانے کی۔ اس طرح سے بیوی کا جو آتنک ہے وہ شوہر پر بڑھتا چلا گیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ یہ کیا کرتی تھی کہ دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر اپنے شوہر کو پلاتی تھی، اور جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ بندھا ہوا اپنے آپ کو پاتا تھا، اس کے اوپر چڑھ جاتی تھی، سگریٹ پیتی تھی، اور جلتی ہوئی سگریٹ اس کے پرائیویٹ پارٹس پر، نازک انگوں پر داغتی تھی۔ شوہر چیختا چلاتا۔ جب حد سے زیادہ یہ لمٹ پار ہو گئی نا، ظلم کی جب حدیں پار ہو گئی، تو اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک کیمرہ گھر میں لگایا، خفیہ کیمرہ ہے، چوری چھپے ایک کیمرہ لگایا، اور جب اس کی بیوی نے اس پر ظلم کیے تو وہ سارے ظلم کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے۔ وہ ویڈیو بھی میں تھوڑی سی لگا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیے۔ جب یہ ثبوت اس کے ہاتھ میں آ گئے، تب پھر اس نے اپنی فیملی کے ساتھ جا کر تھانے میں رپورٹ درج کرائی، اور پولیس نے اس عورت کو گرفتار کیا، اور اس پر جو بھی قانونی کارروائی کرنی تھی وہ کی گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح سے بہت ہوتا ہے کہ عورت اگر یہ کہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم بہت جلدی سے مان لیتے ہیں، ہے نا۔ عورت جھوٹے کیس میں آدمیوں کو پھنساتی ہے، عورت جو ہے نا جھوٹی کہانیاں گڑھ کے ٹارچر کرتی ہے، چیخ کر اور چلا کر اپنے آدمی پر پریشر ڈالتی ہے، اور وہ اگر جھوٹے بھی تھانے میں جا کے کچھ کہہ دے تو اس کی بات کو جلدی سے فالو کر کے ہسبینڈ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی اگر آدمی کچھ کہے تو جلدی سے اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا، اس کو سچ ثابت کرنے میں بھی جو ہے نا ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن جو مظلوم عورتیں ہیں وہ بہت کم ہیں، ہے نا۔ ایسے ہی مظلوم آدمی جو ہے نا، وہ مظلوم ہو کر بھی بیچارے اپنی آواز نہیں اٹھا پاتے۔ میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں۔ ایک آدمی مجھے ملا، ہمارے فیروز آباد کا ہے، رو رہا تھا، وہ کہنے لگا مفتی صاحب کیا بتاؤں، بس اپنے گھر والوں کو میں نے چھوڑ دیا، اور میری بیوی جو ہے نا بس ایسے چڑھ کر ایسے ظلم کر کے رہتی ہے کہ بس میری زندگی حرام ہے، بس کچھ کہوں کچھ بولوں تو بس جیل کی دھمکی، FIR کی دھمکی، تمہیں جیل میں سڑوا دوں گی اس کی دھمکی، کیا بتاؤں، میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ایک ہمارے یہاں گھر پہ کام کرنے آتا تھا ایک آدمی، تو ایک دن وہ نہیں آیا، میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آیا؟ مفتی صاحب کیا بتاؤں، میری بیوی نے جو ہے نا دھمکیاں دے دے کے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، میں جا کے کچھ تھانے میں کہوں بھی نا تب بھی وہ مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ عورت کی بات ہے نا، عورت کی چل رہی ہے آج کل۔ عورت اگر جھوٹے بھی چلانے لگے تو فوراً ہم آدمی کو مارنا کوٹنا شروع کر دیتے ہیں، ضرور تو نے چھڑا ہوگا، اور آدمی بیچارے پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ کتنا ہی کچھ کہتا ہے، کوئی اس کے نہیں سنتا ہے۔ اب جو قیمتی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب اس کی پتنی جیل میں چلی گئی ہے تو یہ افسوس میں ہے، صدمے میں لکھتا ہے، خبر میں لکھا ہوا ہے کہ پتی ابھی بھی صدمے میں ہے کہ جس پتنی سے اس نے پریم وواہ کیا وہی اس کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کر رہی ہے نا۔ یہ حال اس کا چل رہا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو جو بات بتانا چاہتا ہوں اس خبر کے بعد وہ یہ کہ دیکھو، کبھی بھی لو میرج کرو نا تو تھوڑا سا ہوش میں آ کے کرو، ہے نا۔ لو میرج
کرنے کے بعد آپ کو کیا نقصان اٹھانا پڑیں گے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ لو میرج کر رہے ہو نا، لو میرج کرو آپ، غلط نہیں ہے لو میرج کرنا، لیکن اپنی فیملی کو ساتھ لے کر کرو۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اپنے خیر خواہوں کو ناراض کر کے، اپنی فیملی کو سائیڈ میں کر کے اگر آپ لو میرج کرو گے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے۔ ہاں، اپنے ماں باپ کو منانا پڑے، مناؤ، اس لو میرج کرنے میں کتنے نقصان ہوں گے، کتنے فائدے ہوں گے، سب پر غور و فکر کرو۔ اور آپ تو اس وقت محبت میں اندھے ہو گئے ہوتے ہو نا، اسی لیے اپنے ماں باپ کو بڑا بناؤ، اپنے گھر والوں کو بڑا بناؤ، اپنے خیر خواہوں کو بڑا بناؤ کہ بھائی دیکھو میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا صحیح رہے گا نہیں رہے گا۔ پورا بیک گراؤنڈ تلاش کرو، اس کے فیملی میں لوگ کیسے رہے، اس کے گھر والے کیسے رہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میری زندگی صحیح چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ اور مان لیجیے آپ نے لو میرج کر لی، اب آپ اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہو، آپ کا وہ بولتے ہیں نا مکس فیملی ہے آپ کی، بھائی بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب بیوی تھوڑی سی ٹیڑھی چلنا شروع ہوئی، وہ کہنے لگی مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تو الگ لے کے چلو، میں بہت یہاں پریشان ہوں، ہے نا، وہ ہنگامہ کر رہی ہے، وہ ڈیمانڈ کرنے لگی مان لیجیے کچھ مہینوں کے بعد کہ مجھے الگ رکھو، تو الگ کر دو آپ، لیکن الگ بھی دو کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ ایک تو الگ کہ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے مجھے اس گھر سے ہی الگ کرو، چاہے کرائے پہ رکھنا پڑے مجھے، تو یہ اس کی بالکل بھی ڈیمانڈ پوری مت کرو۔ عام طور پر نوجوان کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ سے آپ کی بیوی کی، ہے نا، گھر میں کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے، تو میں ہوئی، اب جو ہے نا وہ الگ کی ڈیمانڈ کرنے لگی، ہم نے فوراً اس کو اٹھا کے بیوی کی سائڈ لیتے ہوئے یا جو بھی پرابلم رہی ہو فوراً بیوی کو الگ کر دیا، چاہے کرائے پہ کیوں نہ رکھنا پڑے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چڑھ کر آپ کے اوپر جو ہے نا ظلم و ستم کرتی ہے، آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھ کے پھر بات کرتی ہے، پھر تو وہ چیخے گی بھی، چلائے گی بھی، غلط ہوگا تب بھی، صحیح ہوگا تب بھی، اسے مطلب نہیں ہے غلط صحیح کیا ہے، میری مانو بس۔ کیونکہ جب وہ آپ کی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے نا، تو 3 بھائی آپ کے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اور بھی گھر میں چچا تایا لوگ ہیں، تو عورت کو تھوڑا بہت لحاظ ہوتا ہے کہ میں یار چیخوں گی، 4 لوگ مجھے دیکھیں گے، میری بھی ریپوٹیشن ہوتی ہے، غلط کتنا غلط کرو گے، ایک آدھ بار چل جائے گا، روزانہ غلط تو نہیں چلے گا نا، تو 4 لوگوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا خیال کرتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو الگ گھر میں لے جا کے رکھتے ہو نا، پھر تو وہ نو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب تو کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اب تو کوئی مجھے سننے والا نہیں ہے، اب تو کوئی میرے اوپر گواہ بھی نہیں ہے، اب تو کیا ہے کہ میں آدمی کو جیسے چاہے ویسے دبا لوں گی۔ اسی لیے گھر سے الگ جانے کا وہ مطالبہ کرے وہ پورا مت کرو، اسی گھر میں اس کو الگ کر دو۔ مان لیجیے آپ کے 2 منزل آپ کا گھر بنا ہوا ہے، تو تیسرے منزل پہ آپ اپنا گھر بناؤ الگ، لیکن اپنے فیملی والوں سے، اپنے گھر والوں سے بالکل الگ مت ہو، ورنہ آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے، ہے نا۔ بیوی اگر ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو وہ بیوی ٹھیک ہوگی تو وہ اس گھر میں بھی الگ ہو کے رہ لے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الگ ہونا برا نہیں ہے۔ لیکن جب بیوی ٹیڑھی چل رہی ہو اور وہ ٹیڑھا چل کے آپ سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہو تو پھر آپ پھنس جاؤ گے۔ اسی لیے اسی گھر میں الگ کر دو آپ، تاکہ کل کو وہ غلط کرے گی تو آپ کے فیملی والے گواہ تو رہیں گے، اور لوگ گواہ تو رہیں گے۔ اب یہ بیچارہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے الگ رہنے لگا، بیوی حاوی ہو گئی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب تو گھر میں چیخوں چلاؤں، اسے ماروں کوٹوں، کچھ بھی کروں، ٹارچر کروں، کوئی میرے اوپر گواہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، اسی لیے اپنا دھیان رکھیے۔ اور جب اس طرح سے بیوی کے ذریعے کوئی آدمی ٹارچر کیا جائے تو قانونی اعتبار سے آپ مضبوط پوزیشن میں کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا بھی خیال کرو۔ عورت آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے تو وہ آپ پر گالی گلوچ کر رہی ہے، تو جواب میں گالی گلوچ مت دو، بلکہ اس کے ظلم ستم، اس کے بلیک میل کرنے، اس کے دھمکیاں دینے کو پروف بناؤ، اس کا پروف اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے چاہے آپ کو موبائل میں ریکارڈنگ لگانی پڑے، اس کے لیے چاہے آپ کو کوئی چھوٹا سا کیمرہ اپنی جیب میں لگانا پڑے، ہے نا، یہ پروف آپ کو بنانا پڑیں گے۔ کیونکہ مان لیجیے کل کو عورت آپ کے خلاف اگر غلط مقدمہ دائر کرتی ہے، آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ اسی لیے عورت کے ظلم پر خاموش رہو، اس کے ثبوت اکٹھے کرو آپ، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کی اگر کسی کی بیوی حرکت کر رہی ہے تو ڈرو مت، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی سخت سے سخت کرنے کی کوشش کرو۔ گھٹ گھٹ کر جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے بہت سارے واقعات میں نے سنے ہیں کہ آدمی کے اوپر بہت ظلم ہوا، وہ ڈرتا رہا، جب بہت ظلم ہوا، حد سے زیادہ ظلم ہوا، تو اس نے سوچا کہ یار اب تو چھوڑو، کیا فائدہ ایسی زندگی کا۔ اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھو، ہمت کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے دعا خاص طور پر ہدایت کی دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایسے واقعے ویسے ہر جگہ نہیں ہوتے، ایسے واقعے تو اکا دکا ہوتے ہیں، تو ایسے واقعے سے تو اللہ حفاظت فرمائے۔
رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ یہ تو کہ بیوی صاحب چڑھ رہی ہے، سگریٹ داغ رہی ہے، شراب کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔